بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج جناب میر چنگیز خان جمالی۔ آپ سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، آپ کے والد جناب تاج محمد خان جمالی جو ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور آپ کا تعلق میر جعفر خان سے، میر جعفر خان کے قبیلے سے ہے۔ میر جعفر خان وہ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی تھے، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بلوچستان میں جن کی میزبانی کا شرف حاصل کیا، اور آپ کے خانوادے کو کشمیر کے ساتھ محبت کا یہ ایک سلسلہ ہے کہ آپ کے والد نے اپنے گاؤں کا نام کشمیر کے نام پہ کشمیر کوٹ رکھا۔ جناب جمالی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، معمول کے مطابق آج ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو وزیر اعظم ارشاد فرما رہے تھے، انہوں نے کورونا کے حوالے سے گفتگو کی، انہوں نے کہا لاک ڈاؤن تو نہیں کریں گے، کچھ انہوں نے اپنی جو حاصل ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کیا اچیومنٹس کی ہیں، اپنی اچیومنٹس بھی گنوائیں کہ اتنی لیبارٹریز تھی، اتنے ٹیسٹ کی سہولیات تھی، ہم نے یہ کچھ کیا، لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے لیکن ہم یہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے وی این کے حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ اچھا جناب والا، گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس آفت سے جلد نجات دلائے اور ہم تاکہ زندگی کا کاروبار چل سکے۔ وزیر اعظم صاحب دیکھیے، پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں، آج بھی انہوں نے بات کی کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ملک کے غریب لوگوں کا خیال کرو، مزدوروں کا خیال کرو، اور لاک ڈاؤن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ایس او پیز پہ سختی سے عمل درآمد ہوگا، ایس او پیز کو خود مانیٹر کریں گے اور پی ایم آفس جو ہے وہ مانیٹر کرے گا، صحیح ہے، اور خاص طور پر بازاروں میں اور دفاتر میں اور مساجد میں جہاں ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوگا اس کو بند کر دیا جائے گا۔ صحیح ہے، لیکن ایک خدشے کا اظہار وزیر اعظم نے کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں اموات زیادہ ہوں گی۔ اچھا، ہم پہلے بھی پروگرام میں ڈسکس یہ کرتے رہے ہیں کورونا کے حوالے سے کہ ہمارے ملک کا جو معاشرتی نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہاں کوئی فرد نہیں بچ سکتا۔ صحیح ہے، کورونا ہر فرد سے ہو کے گزرے گا۔ درست ہے۔ تو اس میں یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو احتیاط برتیں اور امیون سسٹم جو ہے اس کو بہتر کریں، خوراک آپ ایسی کھائیں جو قوت بخش ہو، جو مدافعت رکھنے والی ہو، تاکہ آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو اور آپ اس سے محفوظ رہیں۔ صحیح ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے تو یہ کہا، لیکن ایک ڈاکٹر اسد صاحب ہیں، آج انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا، انہوں نے ایک اچھی خبر دی ہے، حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین تھوڑا سا حوصلہ پکڑ لیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ 15 جولائی سے کورونا کی جو ورسٹ کیفیت ہے وہ ڈیکلائن کی طرف چلی جائے گی اور اس پہ قابو جو ہے پانا شروع ہو جائے گا۔ جناب جمالی صاحب، 15 جولائی ویسے ابھی بڑی دور ہے، ظاہر ہے کہ بڑا وقت لگے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم کا جو وی این ہے کورونا کو روکنے کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کبھی کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، سختی نہیں کریں گے، دنیا نے لاک ڈاؤنوں کو اپنایا، ان کے لاک ڈاؤن نہ کرنے پہ بڑی کرٹیسزم بھی ہوئی اور یہ بھی کہا گیا کہ یہی وجہ بنی ہے پھیلنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ ابھی دو صورتحال ہے، یا کوئی بھوک سے مرے گا یا کورونا سے مرے گا، معاملہ تو اب یہاں پہنچ گیا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو شروع میں ان کو بیٹھ کے صوبوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے تھی، صحیح، اور کیونکہ لوکل جو بھی ایشوز ہیں، انتظامیہ ہیں، وہ تو جا کے صوبوں سے ہی چیزیں بنتی ہیں۔ صحیح ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ اس میں سندھ کا اگزامپل بڑا اچھا تھا، اور اس میں تھوڑا سیاست نہ کرتے، جو ہمارا بیسک ایشو تھا، جہاں انٹرنیشنل یہ چیز آئی ہوئی ہے، ایک وبا آئی ہوئی ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر نقطے سے دیکھنا چاہیے تھا، وہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بھی ہو، وہ روزگار کے حوالے سے بھی ہو، اور دیگر جو بھی ایشوز آتے ہیں، ٹیسٹنگ کس طرح ہونی چاہیے، ہاسپٹلز کی کنڈیشنز کیا ہیں، اور ان کو اپنی مدد آپ بھی لوگوں کو کیا ہمت کرنی چاہیے، تو ان چیزوں پہ زیادہ زور دینا چاہیے تھا کہ بجائے تھوڑی بہت یہ سیاست ہو ہے۔ اب چونکہ پرائم منسٹر ہیں تو ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے اور ملک کے خاطر اس کو اکٹھے ہو کے چیزوں کو دیکھ لیں، سی سی آئی کی میٹنگ منگا لیں اور کوئی فورم منگا لیں
اور اس میں جو ہے دیگر جو ہمارے ادارے ہیں جس میں پاک فوج سے لے کے ہمارے سول کے ادارے ہیں، ہمارے اور فورسز کے ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے ان چیزوں کو طے کیا جائے کہ عوام کو کتنا حد تک جانا چاہیے اور کتنا ان کو حکومت کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، بالکل جی انفرادی طور پر اس طرح نہیں کہ ایک صوبہ اور لائن اختیار کرے، جی دوسرا صوبہ اور لائن، وفاق اور لائن اختیار اور کرے، یہ تو سب کو مل ہاں کر اور یہی چکر نہ چلے کیونکہ وہ یہ کر رہے اور میرا وہ مخالف ہے اور وہ حکومت میں ہے اور میں اپوزیشن میں ہوں اور میں یہاں حکومت میں ہوں اور وہ یہاں اپوزیشن میں ہے، تو اس چکر میں لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اس طرف نہ کیے جائیں۔ تو جمالی صاحب میں آپ ہی سے ابھی جو گوادر کی صورتحال ہے، کیونکہ آپ کا خصوصی وہ بلوچستان کا معاملہ ہے اور پھر آپ نے یہ بطور وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس ملک کی خدمت کی ہے، تو ابھی گوادر میں کوئی ٹرانزٹ سلسلہ شروع ہو گیا، افغانستان سے بھی کچھ مال پانی آنا شروع ہو گیا، وہاں ایک پہلا جہاز بھی ایک آ گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس ملک کی اور اس خطے کی تعمیر و ترقی میں جو گوادر کا کردار ہے، جتنی ہمیں امیدیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کلام شاعر بزبان شاعر سنیں، کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی میں اس میں سمجھتا ہوں کہ گوادر یقیناً پاکستان کا فیوچر ہے، بلوچستان کا نہیں بلکہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ صحیح۔ اور جہاں تک وہاں کا ترقیاتی عمل ہے، میں سمجھتا ہوں جی سی پیک کے حوالے سے وہ چیزیں تو جو شروع میں جیسے جنرل راہی شریف کر کے گئے ہیں، صحیح۔ اس چیزوں کو آگے رکھنا چاہیے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو بھی طاقت دی جائے، ان کو روزگار کے سلسلے دیے جائیں، ان کو اس مین جو یہ جو میگا پروجیکٹ آ رہے ہیں اس میں شامل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ادر سروسز جو انفراسٹرکچر کا کاؤنٹ ہوتا ہے، جیسے بجلی کا ایشو آ گیا، پینے کا پانی کا آ گیا، وہاں کے جو لوکل ہیں لوگ ان کا آنا جانا ٹرانسپورٹ، مین واسطہ ان کا ایران کے ساتھ ہے، صحیح ہے۔ سب چیز ایران سے آتی ہے، وہ بھی چیزیں ان کو دی جائیں، انسینٹیوز دی جائیں، صحیح۔ اور ان کی جو موومنٹ ہے، کیونکہ جی ابھی ہر کوئی اپنے بچے کی تعلیم چاہتا ہے، ایجوکیشن چاہتا ہے، ہیلتھ چاہتا ہے، صحیح ہے۔ اور جب یہ میگا پروجیکٹ آ گیا ہے اور اس کو آگے بھی ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیوچر ہے جی۔ صحیح۔ اور میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان، میں ویسے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، لیکن عمران خان کو اور جو ہمارا باقی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ ایک گوادر کو جو ہے کم از کم 40 مائل بائی 40 مائل جو ہے نا ٹیکس فری زون کروا دیں، اور لوکل جو لوگ ہیں ان کو ٹریننگ کی صورت میں، ان کی تربیت کی صورت میں ان کو بھی اس میں لایا جائے اس کام میں، تاکہ وہ لوگ بھی مطمئن ہو سکیں اور ان کی رسپیکٹ کی جائے، ان کا تعلق ایک بڑھ جائے، اور وہ اپنے کو اپنا ملک سمجھیں، اپنا حصہ سمجھیں، اور یہ ساری ترقی انہوں اپنی سمجھیں۔ جی میرا جی یہ اس ہاں جی وزیر برلا صاحب بڑی اچھی تجویز دی ہے، کہتے ہیں جناب اس نے ایریے کو آپ ٹیکس فری زون قرار دے دیں، لوگوں کو بزنس کا مواقع دیں، یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، جمالی صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ جہاں ایک چیز بن رہی ہے وہاں مقامی لوگوں کو روزگار میں حصہ ملنا چاہیے، مقامی لوگوں کو اس ترقی میں حصہ ملنا چاہیے، مقامی لوگوں کو جو وہاں ترقی کے ثمرات ہوں گے اس میں سے ثمر ملنا چاہیے، تو مقامی لوگوں کا حق ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک اعلان کرے، صحیح، اور یہ اعلان کرے کہ گوادر میں جتنی بھی جابز نکلیں گی پورٹ پہ یا پورٹ سے متعلقہ اداروں میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں یا سرکاری سیکٹر میں، تو ایٹ لیسٹ 50% جو ہے وہ گوادر سے ہونے چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یا 50-60% بلوچستان سے ہونے چاہیے۔ اس میں پھر وہ حصہ کر لیں کہ 30% صرف گوادر سے ہوں، 30% پورے بلوچستان سے ہوں، اور باقی 40% پورے ملک سے ہوں، صحیح، تاکہ ایک جو احساس محرومی ہے وہ بھی ختم ہو سکے، صحیح، اور جہاں اتنا بڑا کام ہوگا تو وہاں ان کو ثمرات ملنے چاہیے، ترقی میں حصہ ان کو ملنا چاہیے۔ صحیح، اور جیسا جمالی صاحب نے کہا، میرا خیال ہے بلوچستان صرف گوادر نہیں، ہاں جی، بلوچستان میں اور بھی ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے، صحیح ہے، اس کی تفصیل بھی
میرا خیال ہے جمالی صاحب سے ہم نہیں بالکل پوچھیں گے جمالی صاحب سے، لیکن میں اس سے پہلے جمالی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ آپ وہاں کے مکین ہونے کے ناطے، وہاں کے ایک پولیٹیکل فگر ہونے کے ناطے، بلوچستان کی موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے جام کمال صاحب کی حکومت کی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے کتنا مطمئن اور کتنا غیر مطمئن ہے؟ دیکھیں جی، جام صاحب ماشاءاللہ بڑے شریف اور محنتی آدمی ہیں. باقی جہاں تک ایڈمنسٹریشن کی چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی سال ڈیڑھ ہوا ہے. امید رکھتے ہیں کہ اگلے جو 2-2.5 سال 3 سال ان کے ہیں، اس میں فردر اپنا خاص طور پہ جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور جو ہیلتھ، ایجوکیشن، صاف پانی پینے کا ہے، اس قسم کی اسکیموں کو بھی وہ بوسٹ اپ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نوجوان قیادت ہے، اگر اس چیز میں ہمت کرے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں آج ان سے گلہ بھی کروں گا کہ 3-4 دفعہ میں گیا ہوں، جام صاحب مجھے پتہ ملتے کیوں نہیں ہیں، میں سمجھ نہیں آئی مجھے اس بات کا. لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں ان سے. جمالی صاحب یہ تو آپ نے کمال کی بات کر دی. لوگ کہتے ہیں وہ تو واٹس ایپس والے سی ایم ہیں اور آپ جیسا اتنا قد کاٹ کا پھر بھی پر امید ہوں، میں پھر بھی پر امید ہوں کہ صوبے کے کام کے لیے وہ موجودہ صورتحال میں بہتر آدمی ہیں. یہ میرا ایک ذاتی وہ ہے، اس سے میں نہیں کرتا، لیکن ہم نے پھر بھی بلوچستان کو آپ دیکھنا اپنا ہے. کام کروانے تھوڑا گئے ہوں گے، کوئی کسی کا مسئلہ لے گئے ہوں گے، کوئی ہلکے کا ایشو لے گئے ہوں گے، کوئی بلوچستان کی ترقی کی بات کرنے گئے ہوں گے نا. ہمارا جو علاقہ جو ہے نا جی وہ کنال اریگیشن کا علاقہ ہے. صحیح ہے. اور جس میں کچھی کنال بھی آ رہی ہے، پٹ فیڈر بھی آ رہی ہے، کھیرتھر کنال بھی آ رہی ہے. اچھا 3 نہریں ہیں، اور یہ 20-30% لیبر فورس کو بھی کور کریں گی. صحیح ہے. اور فیوچر کا فوڈ باسکٹ بھی بلوچستان کا ہوگا جو افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک کو کور کرے گا. زبردست. اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے دیگر پروجیکٹس ہیں، جیسے میں گوادر ہو گیا، ریکوڈک ہو گیا، ہمارا کنال اریگیشن کا ہو گیا، یا ہماری پختون بیلٹ میں فروٹس ہو گئے، مال مویشی کا ہو گیا، یا مائننگ کا ہو گیا، دیگر جو چیزیں ہیں. تو اس قسم کی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی مدد آپ اور صوبے اس چیز میں بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. اور چونکہ پی ٹی آئی اور باب پارٹی آپس میں اکٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بہتر موقع اور نہیں ہوگا. کہ یعنی ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ بہرحال یہ گلہ ہوتا ریکارڈ ہو گیا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی ملنے آئے تو مہربانی کر کے ملا کریں. اور اس میں تو پھر مظہر برلاس صاحب، پھر یہ عام آدمی تو جب ایک پولیٹیکل لیڈر کو نہیں ملتا ایک سی ایم، تو ایک عام آدمی کو کیسے ملے گا یا کیسے ملتا ہوگا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ چونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے گریز کرتے ہوں. یہ ہو سکتا ہے نا، یہ اختلاف. پاکستانی شہری تو ہے نا. ہاں پاکستانی شہری، لیکن ان کا نام ایسا ہے، ایک تو جام بھی ہیں، ایک کمال بھی ہیں. تو انہیں چاہیے کہ بھائی وہ کمال کسی وقت دکھائیں اور میر چنگیز جمالی کو خصوصی طور پر مدعو کریں، ان کے ساتھ گپ شپ کریں. یہ علاقے کی ترقی چنگیز جمالی صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور توجہ دیتے ہیں جی بالکل صحیح. عوام میں رہتے ہیں. بلوچستان کی، گوادر کی اور ملک کی صورتحال پہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بلوچستان کی صورتحال اور قومی سیاست پہ بات ہو رہی تھی. مظہر برلاس صاحب، آج ایک اچھی خبر آئی ہے کہ پیرس کلب نے آپ کے پاکستان کے قرضے 1 سال کے لیے مؤخر کر دیے ہیں اور ہمیں 1.8 ارب ڈالر جو ہے وہ جو بہت جلدی ادا کرنے تھے اس میں کچھ وقت مل گیا. چلیں یہ بڑی اچھی خبر ہے جی. ہماری تو معیشت پہلے ہی خراب تھی، پھر اس کرونا کے موسم نے اور خراب کر دی. صحیح ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. قرضوں میں چھوٹ، ہم تو چاہتے ہیں کہ اور چھوٹ ملے، قرضے معاف کر دینے چاہیے. صحیح ہے. دیکھیے جو تھرڈ ورلڈ جتنا بھی ہے اس کے قرضے ایک تو معاف کرنے چاہیے. فرسٹ ورلڈ کو چاہیے. یہ چونکہ عالمی وبا ہے تو اگر اس میں چھوٹ بھی ملتی ہے تو یہ بھی بڑی غنیمت ہے، اور چھوٹ لازمی دینی چاہیے. صحیح ہے. تو اچھا ہے.
اب دیکھیں پاکستان میں تو سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے، اور آپ کا جو ہمسایہ ہے جو مودی جی کا دیس ہے انڈیا، وہاں سے 16 ارب ڈالر لے گئے مغربی ممالک، جی جی اور انڈیا کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا ہے۔ صحیح ہے۔ اب وہ پریشان ہیں، ایک طرف ان کو چین نے پریشان کر رکھا ہے، ایک طرف نیپال نے پریشان کر رکھا ہے، پاکستان کا آرمی چیف بھی کہتا ہے کہ بھئی جواب دینا تگڑا۔ اچھا، بنگلہ دیش والے بھی تعاون نہیں کر رہے، حالانکہ بنگلہ دیش ہمیشہ تعاون کرتا رہا انڈیا سے، اب وہ بھی نہیں کر رہے، وہ بھی ایک طرح سے ان کا کلیش ہے۔ یہ جو شریعت بل انہوں نے منظور کیا، بھوٹان والے بھی ناراض ہیں، تو مودی سرکار بہت پریشان ہے۔ صحیح ہے۔ کیدڑ بھبکیاں تو ان کی ہوتی ہیں، لیکن اندر کھاتے یہ ہے کہ علی رضا علوی صاحب آپ بے شک پتہ کیجئے گا کہ ایک تو 2-3 باتیں میں کروں گا انڈیا کے بارے میں۔ جی جی ایک تو وہاں لڑائی ہو رہی ہے فوج کے درمیان اور سیاستدانوں کے درمیان آپس میں، حکومتی سیاستدانوں، اور اجیت کمار دوول کو بھی برا بلا کہا گیا جی جی کہ آپ نے یہ پالیسیاں بنائیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ۔ اچھا، وہ ڈال دیتا ہے انٹیلیجنس اداروں پہ کہ ان کا فیلئر ہے۔ اچھا، اب فوج کے اندر سے ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو وہاں سیکٹر کمانڈر تھا لداخ میں، اس سے استعفیٰ لیا جائے، جی وہ کیوں پیچھے ہٹا، ایسے ہی۔ کیوں اس نے 38 مربع کلومیٹر علاقہ چین کو دے دیا۔ لیکن جو چین کے میجر جنرل کے ساتھ ان کے لیفٹیننٹ جنرل کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جو چین نے باتیں کی تھی وہ من من مان لی ہیں، مودی صاحب اس پہ بولے ہی نہیں، اور ایک تو یہ لے دے ہو رہی ہے۔ پھر ان کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں راہول گاندھی، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا سودا کر دیا لداخ کا، لداخ کو بیچ دیا آپ نے، کتنے میں بیچا ہے، کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، وہ تنقید ہو رہی ہے۔ ایک کرنل لیول کے آدمی نے انڈین میڈیا کو میڈیا ایڈوائزری دی ہے کہ آپ نے اس ایشو پہ بات نہیں کرنی، صحیح ہے۔ اور یو پی کے 2 صحافیوں پہ کل پرچہ ہو گیا ہے۔ جی جی ایک وہاں وہ مشرا صاحب ہیں، ان پہ پرچہ ہوا ہے، اور ایک اور سکھ صحافی ہے اس کے خلاف۔ تو انڈیا میں میڈیا پر پابندیاں بہت لگ رہی ہیں۔ صحیح۔ پہلے جو میڈیا تھا وہ ایک تو مودی نے میڈیا خریدا ہوا تھا، سارا انڈین میڈیا مودی جی کر رہا تھا بی جے پی کے ہاتھوں مجبوراً۔ اب وہاں فوج بھی انٹر ہو گئی ہے، اور وہاں ایک کرنل لیول کے آدمی نے پابندیاں عائد کر دی ہیں انڈین میڈیا پہ۔ صحیح۔ یہ صورتحال ہے آپ کے ہمسایوں کی۔ جی ظاہر ہے، یہ تو پھر جو اس طرح ہو رہا ہے وہاں پر کہ وہ ٹویٹس کی بھی جنگ چل رہی ہے۔ جمالی صاحب، جی آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جناب بلاول بھٹو زرداری بارہا خاص طور پر اس کرونا کے دور میں عمران خان صاحب کو تعاون کی پیشکش کر چکے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کی وفاقی سطح پہ جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے جواب میں کوئی آپ کو کوئی اچھا میسج ملا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے، یا اس کو جو بھی ہو رہا ہے اس کو آپ انتقامی سیاست کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سندھ گورنمنٹ نے چیئرمین بلاول اور مراد علی شاہ نے چیزوں کو لیا، اور اتنا بڑا جو پوری دنیا میں یہ ایک بڑا مرض پیدا ہوا ہے، وبائی مرض پیدا ہوا ہے، اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے، اس کو کس طرح آگے فیوچر ایک ویژن کے ساتھ ایک کہ آگے کیا اس کے جو نتائج آئیں گے یا اس پہ کیا اثرات پڑیں گے، ان چیزوں کو دیکھ کر وہ چیزیں کر رہے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ چیز پی ٹی آئی حکومت جو وفاق میں بیٹھی ہے وہ بھی یہ کریں گے، کہیں کہیں تو ان کی چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن جہاں تک صوبوں کے ساتھ تعلقات ہیں، صوبوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی بات چیت ہے، اور الحمدللہ وہ جو 2-4 ہیں نا جی، معذرت کے ساتھ خان صاحب کے بات کریں جی، نام نہیں، وہ جو بھی ہیں وہ اسے کہیں غیر سنجیدہ طور پہ چیزوں کو جو لاتے ہیں۔ آپ کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ جو 2-4 منسٹرز ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی ان کا بہت کچھ ذکر ہوا۔ یہ منسٹر اس طرف بھی ہے نا، سندھ کی جانب نہیں، وہ دیکھیں جی، پھر بھی وہاں سے بھی تو جواب آتا ہے۔ سر دیکھیں، آپ کو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بڑے ایشو کو
ایک جوائنٹ طریقے کے ساتھ، ایک یونائٹڈ طریقے کے ساتھ چیزوں کو چلنا چاہیے تھا، بجائے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے یا ایک دوسرے کے اوپر سیاست کی اپنی چیزیں چلانے کے۔ اور دوسرا یہ ہے سر، میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے پیچھے بنیاد والے آدمی نہیں ہیں جو اس کی پارٹی کو چلائیں۔ صرف 3-4 جو بڑے بڑے معتبر نام ہیں، تو ان کے علاوہ جو پچھلے ہیں وہ اتنا کام نہیں کر پا رہے، وہ اس کا الزام بھی جو ہے نا دوسرے چھوٹے صوبوں پہ اور ان پہ لگا رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور خان صاحب کو تو ایمرجنسی کال کر کے یہ سب چیزیں کیا کہتے ہیں شروعات کر دینی چاہیے تھی، اور ابھی بھی ٹائم نہیں گیا، ابھی بھی وہ سارے صوبوں کو وزیر اعلیٰ آزاد کشمیر ہے یا گلگت بلتستان والے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے جی، سب اس میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سب کو 22 کروڑ عوام کو انہوں نے کرونا میں ڈالنا ہے، تو ابھی بھی یہ بیٹھیں جہاں سیاست کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ نہیں لیکن جمالی صاحب یہ تو کہتے ہیں اسد عمر کی قیادت میں روزانہ اجلاس ہو رہے ہیں، سی ایمز جو ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ اور کس طرح آن بورڈ لیں؟ سر اسد عمر جو ہے نا وہ بھی ایک بختاور ہی ہے جی، میرے حساب سے اللہ اس کو خوش رکھے، کوئی وہ کلک نہیں کر سکا وہ بندہ۔ اچھا ہاں جی، وہ ایز نہ فائنانس منسٹر کلک کر سکا ہے، نہ پلاننگ میں کلک کر سکا ہے، اور نہ اس چیزوں میں بھی کرے گا، جو میرا اندازہ ہے، ہو سکتا ہے جی اللہ بہتر جانتا ہو، لیکن یہ ٹیم ورک سے معاملہ چلے گا جی۔ برلاس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور جس طرح ایک ہونی چاہیے نیشنل کوارڈینیشن پالیسی، وہ نہیں نظر آ رہی۔ دیکھیے جب آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے تو آپ لوگوں کو اس کی بات ماننی چاہیے، سننی چاہیے۔ اس نے ان سب کو اکٹھا کیا، اب یہ اس کے سامنے تو یہ سب باتیں مان گئے، لیکن جو ہی اجلاس سے نکلتے ہیں تو کشمیر والے کو نون لیگ والا فون کرتا ہے، کیونکہ کشمیر میں نون لیگ کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں نون لیگ کی حکومت ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو ان کی اپنی اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ پھر کہتی ہے کہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، جس سے اختلاف جنم لیتا ہے۔ اب جمالی صاحب نے 3-4 وزراء کا کہا وفاق کے، تو بھائی سندھ میں بھی تو ایسے لوگ ہیں جو جواب دیتے ہیں، اگر آپ برداشت کر لیں، جواب نہ دیں اور ایک حکمت عملی اپنا لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ لیکن یہاں یہ سیاست ہو رہی ہے، یہاں یہ ہے کہ اپنا جھنڈا بلند رکھنا ہے الگ سے سیاست کا، تو ملک کی نہیں سوچتے۔ بھائی عمران خان تو کہتا ہے کہ بھائی ملک کی سوچو، اس نے تو عام آدمی کو فائدہ پہنچانے کے لیے احساس پروگرام بھی شروع کیا، اس میں کتنے ارب بانٹ بھی دیے۔ اچھا پھر وہ شروع سے کہہ رہا ہے کہ میں عام آدمی کا اور مزدور کا اور غریب کا خیال رکھتا ہوں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں سخت لاک ڈاؤن کا بھی قائل نہیں ہوں، صحیح۔ اچھا پھر ان کی یہ پالیسی جو تھی، یہ دیکھیے جو ویسٹرن ہمارے ملک ہیں انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا، لاک ڈاؤن تو وہاں بھی نہیں، امریکہ میں بھی نہیں ہوا، کسی اور جگہ بھی نہیں، کھولنا پڑا، اس لیے کہ آپ آخر انسانوں کو کتنی دیر قید رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ باقی جو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے، میں جمالی صاحب سے بڑی معذرت سے کہوں گا کہ ہماری جو 35-40 سالہ جمہوریت تھی یا رہی ہے یا ہے جیسی بھی ہے، اس 35-40 سالہ دور میں ہم نے ہاسپٹل ہی نہیں بنائے، ہم نے جو اپنا سوشل سیکٹر بالکل تباہ کیا۔ کل ہم نے بات کی تھی تعلیمی اداروں کی، کس طرح سرکاری تعلیمی ادارے برباد ہوئے، کس طرح سرکاری ہسپتال برباد ہوئے۔ صحیح۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح جمالی صاحب، آج سے 30-35-40 سال پہلے سرکاری اداروں میں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرواتے تھے۔ اب جی بچے سارے پڑھتے ہیں پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں، اور کسی نے چیک اپ کرانا ہے، علاج کرانا ہے تو وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ناکامی بھی تو کسی کی ہے نا۔ صحیح ہے۔ جمالی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی، آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں کہ آپ منسٹر رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، کہ تعلیم کی طرف کیوں نہیں توجہ دی، ہسپتالوں کی طرف کیوں نہیں توجہ دی؟ یہ تباہی کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 35 سالوں کا کیا درا ہے۔ سر 2 پروونسز تو پی ٹی آئی کے اپنے ہیں نا جی، ان میں کارکردگی دکھا دیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں تو ان کو ابھی 1.5 سال ہوئے آئے ہوئے، دیکھیں جی ایک پروونس میں 1.5 تو سال پچھلے ہو 5 گیا سال جی، گزار بھی چکے ہیں نا۔ آخر
آخر آگے بھی کچھ آپ نے بھی آنا ہے نا دوبارہ الیکشنوں کے لیے، آپ نے کچھ تو ایک پرامس میں تو 5 سال گزارے ہیں نا، وہاں کی کیا صورت ہے؟ آگے بھی تو آپ نے آنا ہے نا جی، آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کیا پبلک کے لیے جائیں گے؟ ایک منٹ گزارش سنیے جمالی صاحب، دیکھیے چلیں جی، جہاں انہوں نے 5 سال گزارے، دیکھو میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن ایک آئینہ آپ سامنے رکھیں کہ جہاں انہوں نے 5 سال گزارے، وہاں جب الیکشن ہوا تو وہ جیت کے آئے نا وہاں. لیکن رولا ایک روڈ کا بنا ہوا ہے، وہ بھی نہیں بن رہا. ہاں روڈ اور جس کے پیسے بھی بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. میٹرو بس کی بات کر رہے ہیں نا. اور میٹرو بس کی تو وہ ایک سڑک نہیں بن رہی جی. میں انگریزی نہیں نا مجھے زیادہ آتی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سڑک جو بنانی تھی جس پہ ان کی پولیٹکس تھی. میں تو اس کی میٹرو بس کے ویسے خلاف ہوں کہ میٹرو بسوں کی ضرورت نہیں پاکستان کے شہروں کو. ایسے ہی سبسڈی دے دو ان کو. اور دیکھیے ڈیرہ مراد جبالی کا بجٹ جو ہے، یا جیکب آباد کا جو بجٹ ہے، یا سرگودا کا جو بجٹ ہے، یا نواب شاہ کا جو بجٹ ہے، یا مظفر گڑھ کا جو بجٹ ہے، وہ لاہور کی بس پہ کیوں خرچ ہو؟ وہ وہاں خرچ ہونا چاہیے. وہ پنڈی کی بس پہ کیوں خرچ ہو؟ یا کوہاٹ کا جو بجٹ ہے، نوشہرہ کا جو بجٹ ہے، یا سوات کا جو بجٹ ہے، وہ پشاور کی بس پہ کیوں خرچ ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ جس علاقے کا بجٹ ہے اس کو دو، وہاں خرچ ہونا چاہیے. یہ انہوں نے، ان حکمرانوں نے ڈرامے کیے. یہ جتنوں نے بھی میٹرو شروع کی، یہ نواز شہباز نے کی یا عمران خان نے کی، ان کے پرویز خٹک تھے وزیر اعلیٰ اس وقت. تو یہ ایک ڈرامہ ہے، اس لیے کہ یہ ملکی معیشت کو تو نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ کیسے منصوبے تھے جن سے ملکی معیشت کو مسلسل نقصان ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے؟ منصوبے تو اس لیے جمالی صاحب لگائے جاتے ہیں کہ ملک کو کوئی فائدہ ہو، لوگوں کو کوئی فائدہ ہو. تو آپ ایک تو باقی اضلاع کا بجٹ کھا رہے ہیں، صحیح ہے، اور پھر یہ منصوبے آپ کو دے بھی کچھ نہیں رہے. جی بالکل جی. مظہر برلاس صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر میٹرو ٹائپ منصوبے ہیں، ان سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس سے کوئی ترقی نہیں ہوتی بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. جناب چنگیز خان جمالی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مظہر برلاس صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.